بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان درس قرآن سورۃ البقرہ 11واں رکوع چل رہا تھا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی بھی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تم کو، جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہو گیا، تم نے اس کو نہیں مانا، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، اس کو چھوڑ دیا، جو موافق آیا اس کو لیا، جو تمہارے طبیعت مزاج خواہشات کے خلاف حکم آیا، کوئی بھی رسول لے کے آیا تم نے اس کو نہیں مانا۔ اہل کتاب سے خطاب ہے، یہودیوں سے عیسائیوں سے خطاب ہے اللہ تبارک و تعالی کا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا، رسولوں کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا، تم نے تکذیب کی، تم نے ان کو جھوٹا سمجھا۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو یعنی رسولوں کی ایک جماعت کو تو تم نے قتل کر دیا، جس طرح کہ زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، تم نے ان کو قتل کر دیا۔ اچھا جی، اسی طرح ایک قصہ آتا ہے کہ یہودیوں کی عیسائیوں کی ہٹ دھرمیاں، ابھی آپ نے سنا کہ بعض انبیاء کو قتل کر دیا، بعض کو ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، نہیں مانا ان کو۔ اسی طرح ایک یہودی کا مشہور قصہ ہے، لبید بن عاصم یہودی، اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے سحر کیا، جادو کیا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پریشان رہے، اور اتنا اثر ہوا اس جادو کا کہ اگر آپ کوئی کام نہ کرتے تھے مگر آپ یوں سمجھتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو ایک روز آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں خوب دعا کی، اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس جادو کے بارے میں اطلاع فرمائی کہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ آپ گئے، پھر وہاں سے جو ایک کنویں کے اندر جادو کی کچھ چیزیں تھیں کہ جس کو آپ نے وہاں سے صحابہ کرام کے ذریعے سے باہر نکالا۔ آ کر کے وہ سارا قصہ بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ قصہ بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ دو آدمی آئے ہیں، وہ دو فرشتے تھے، ایک سرہانے کی طرف، ایک پائتی کی طرف۔ تو سرہانے والا پوچھتا ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ ان کو جادو کیا ہے۔ تو پھر وہ پوچھتا ہے کس نے کیا ہے، تو وہ جواب میں دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہودی لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ کس چیز میں کیا ہے اور کہاں کیا ہے، تو وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ فلاں کنویں کے اندر، وہاں کنگھی ہے اور کچھ بال ہیں اور کھجور کے پھل کے غلاف ہیں، ان سب چیزوں کے اندر جادو کا اثر ہے۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ وہاں جا کر کے وہ ساری چیزیں باہر نکالتے ہیں، اور پھر یہ جادو کا اثر ختم ہوتا ہے، اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو یہ صورتیں بھی نازل ہوئی، آپ پڑھتے جاتے تھے، اور پھر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے اس مضر اثرات سے نجات دی۔ آگے فرمایا کہ وقالوا قلوبنا غلف، یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے کہ ہم اپنے دین کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے۔
تو جواباً اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، کہ بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے ان پر ان کے کفر کے سبب، سو بہت کم لوگ ہیں ان میں سے جو ایمان لانے والے۔ یعنی یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دلوں پر تالا ہے، ہم اپنے دین کے علاوہ دوسروں کو نہیں مانتے ہیں، ان کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رب تعالی نے تمہاری اسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تمہارے اس کفر کی وجہ سے، انادیت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے تم ایمان نہیں لاتے ہو۔